لا نبي ولا رسول ولا معصوم بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام احباب ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط کر دیا. ہر انسان کا، ہر مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں ایک رابطہ اور تعلق قائم ہے، جو غیر محسوس طریقے سے بھی ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے، اور اگر کوئی محسوس کرے تو اس اعتبار سے بھی بہت سے حوالوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو اور یہ تعلق اور یہ رابطہ نہ ہو تو انسان تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا. یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، اس کی طبیعت کے خلاف ہے. یہیں سے انسان سوچنا شروع کرے. وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے رشتے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں. ماں کی طرف سے دیگر عزیز و اقارب میں رشتہ داری شروع ہو جاتی ہے. کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ ہے. باپ کی طرف سے چچا تائے ہیں، پھپھو ہیں، اور اس سے اوپر اعلیٰ حاضر قیاس جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، شعور میں آتا ہے، تو اس کے دوست احباب کا حلقہ بننا شروع ہو جاتا ہے. بچپن سے دوستی ہوتی ہے اور وہ بچپن کی دوستی بڑی پکی اور بڑی پختہ دوستی ہوتی ہے. ساری دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً دیکھنے میں ایسا ہی آیا ہے کہ بچپن کی دوستی، بچپن کا یارانہ، وہ تعلق، وہ محبت، وہ مرتے دم تک لوگوں میں ہم نے قائم رہتی دیکھی ہے. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے مابین تعلق بچپن سے ہے اور بڑھاپے تک کی ایک دوستی اور یارانہ اور وابستگی ہے. اس زندگی کے اندر بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن میں آپس میں اختلافات، مناقشت، لڑائی جھگڑا، 100 ایسے اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ زندگی میں پیش آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سیدنا و مولانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی، اس موقع پر بھی، اس حوالے سے بھی، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہیں معاشرت کے آداب آنے چاہیے. کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا بھی قرینہ ہے، سلیقہ ہے.
اپنی مرضی سے زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، کیسے جاگنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جہاں سے گزرنا چاہیں گزر جائیں بغیر احتیاط کے، جہاں بیٹھنا چاہیں جی چاہے بیٹھ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، جہاں سے مرضی جی چاہے جا کے دانہ چگ لیں، جہاں مرضی جانور منہ مارے کسی کی فصل میں گھس جائے وہاں سے جا کے کھا لیں۔ اسے کیا خبر کہ یہ کھیت کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے، یہ فصل کس کی ہے، یہاں سے کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، میرے مالک کی ہے کہ کسی اور کی ہے۔ پرندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں، اپنا رزق بھی لاتے ہیں، اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا رزق بھی لے کے آتے ہیں۔ لیکن کوئی تعیین نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے کمانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ان کی معاشرت کے آداب متعین نہیں ہیں، لیکن انسان کی معاشرت کے آداب متعین ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، آداب عطا فرمائے، سلیقہ اور قرینہ سمجھایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمنون کرجل واحد، کہ تمام اہل ایمان ایک جسد کی طرح ہے یا ایک آدمی کی طرح ہے۔ اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا وجود تکلیف میں ہوتا ہے، اور اگر اس کی سر میں تکلیف ہوتی ہے اس کا پورا وجود بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال آپسی باہمی تعلق کی بحیثیت مسلم کے، بحیثیت مومن و ایمان والے کے، وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کہیں نہ ہو، کہیں بھی موجود ہو، کہیں بھی ہو، ان کا آپس میں تعلق ایسا ہے کہ کسی پر کوئی آفت، مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی ہے، دوسرا اس تکلیف کو اپنا دکھ اور درد و تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ دین کی تعلیمات ہیں، ہمیں انسانیت کا درس دینے والے اور دین کو یعنی نامکمل اور آج کے دور کے مطابق نہ ہونے والا مذہب قرار دینے والے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی باریک سے باریک بات پر بھی اللہ جل شانہ نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ یہ انسانیت ہی تو ہے کہ مثال دے کے واضح فرمایا کہ تم سب کے سب آپس میں ایک وجود کی طرح ہو، کہ وجود کے کسی حصے کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میرا ڈانٹ ٹوٹا ہے تو میں سو جاؤں، کہ میرے دماغ کو سکون ملے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے تو میرا وجود بڑی راحت میں رہے گا، صرف پاؤں کی تکلیف ہے، باقی حصے کی تکلیف نہیں ہے۔ وہ نیند نہیں آتی، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بیزاری کی کیفیت ہے، پریشان آدمی، آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا اس کو۔ ایسے ہی فرمایا کہ آپس میں اختلافات زندگی میں ہو جاتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، عزیز و اقارب آپس میں کسی نہ کسی بات پر جائیداد کا جھگڑا ہے، ذاتی وراثتی مکان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کاروبار میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لین دین لیا، ادھار لیا، مال واپس نہیں کیا، جھگڑا ہو گیا، سواری استعمال کر لی، جھگڑا ہو گیا، کرائے پر کوئی چیز لے لی، کسی عزیز و اقارب سے لے لی، رشتہ دار سے لے لی، اس پر جھگڑا ہو گیا۔ بچوں کو آج کل کے ماحول میں کسی نے کسی بچے کو اوئے توئے کر دیا، ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، تھوڑا سمجھا دیا تو ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو تم نے کیوں کہا، تمہارا کیا حق ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے بچپن تک تو یہ دیکھا کہ کم از کم ہمارے متعلق پورے خاندان کو اختیار تھا کہ جس کو جو کہنا ہے کہتا، اور کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ بڑوں نے اگر کسی بات سے ٹوک دیا ہے، کسی بات پر ڈانٹ دیا ہے، سرزنش کر دی ہے، حتیٰ کہ مار بھی دیا ہے، تو کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ نے کیوں مارا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے میرے بچے کی غلطی نہیں تھی اس کو مار دیا، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے بڑوں کا احترام دل سے ختم ہو جاتا ہے، بڑوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ الٹا بچوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ بڑوں نے اگر ڈانٹا ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے ڈانٹا ہے،
تمہاری خیر خواہی کے لیے کیا ہے ایسا. اگر انہوں نے تمہیں سمجھایا ہے تو انہوں نے تمہاری بہتری کا سوچا ہے، وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں. یہ ماحول تھا، اور اس وقت یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں بالکل اس کے الٹ ماحول ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے بچے کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے، اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے یعنی شارپ نہیں رہتا جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا، وہ دب جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے زمانے کے لوگوں کی صلاحیتوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ بہتر ہوئے. بڑوں کی تربیت میں رہ کے ان کو پالش کیا گیا اور وہ پہلے سے زیادہ نکھر کر سامنے آئے. ان میں آداب بھی ہیں، ان میں تمیز بھی ہے، ان میں سلیقہ بھی ہے، بڑے چھوٹے کا احترام بھی موجود ہے. آج کے معاشرے کے اندر ایسا کچھ نظر نہیں آتا. چھوٹا بڑوں کو پڑ جاتا ہے، بڑوں کو چھوٹے کے حقوق کا اندازہ نہیں ہے، چھوٹوں کو بڑوں کے آداب کا معلوم نہیں ہے، جو ہمارے معاشرے کی فضا ہے. اور آگے چل کے جو ماحول مزید بنایا جا رہا ہے قوانین لا کر اور آئینی ترامیم اور بل پیش کر کے مختلف طریقوں سے، وہ اس سے بھی گھناؤنا ماحول ہوگا. بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. آئندہ نسلوں کے ساتھ ہمارا گزارا کرنا، جینا، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھل کے قدم لینا ہے، اور ان کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی قدروں کو بھی بچانا ہے، اپنی خاندانی روایات کو بھی بچانا ہے. ہر چیز کو ہر پہلو سے دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا ہوگا، ورنہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. فرمایا کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، اور ان اختلافات میں جو بنیادی سبب ہوتا ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بدگمانی ہے. گمان خیال کو کہتے ہیں، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو جو برا خیال کسی کے بارے میں پیدا ہو جائے، اس سے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے درمیان یہ کیفیت آنی ہی نہیں چاہیے. حالانکہ بدگمانی کرنا بعض مقامات پر جائز بھی لکھا ہے. کسی منافق آدمی کے متعلق کسی آدمی کا کردار اچھا نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ آدمی اس قسم کا ہے، تو اس کے متعلق ایک مرتبہ تو بندہ صحیح بات سوچنے کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ سوچوں کہ نہ سوچوں، کہ اس سے کوئی خیر کی توقع بھی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی اچھا کام سرزد ہونے کی امید بھی ہے، ایسا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کبھی بھی اچھا گمان نہیں جاتا. تو فرمایا کہ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ یہ سب کچھ جو پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کی کیفیت، اس میں ایک سبب تمسخر بھی ہے. کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، استہزاء کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، اس کی کردار کشی کرنا، اس کی حوصلہ شکنی کرنا، اس کی آبرو ریزی کرنا، اسے منع فرمایا گیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق مت اڑائے. اور آگے واضح فرما دیا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. عجیب نکتہ علماء نے لکھا اس کے اوپر کہ یہاں فرمایا گیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا، حتیٰ کہ مرد کسی عورت کا، عورت کسی مرد کا، خاندان ہے، رشتہ داری ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مذاق نہ کرے، برا مذاق جس سے اس کی دل آزاری ہو. ویسے تو آپس میں ہنسی مذاق کرنا تو حضور نے بھی کیا. آپ ایسا مذاق فرماتے تھے جس میں مذاق بھی ہوتا تھا، جھوٹ بھی نہیں ہوتا اور سچی بات ہوتی تھی. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بڑھیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ آپ فرمایا نہیں، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑی پریشانی رونے لگی کہ میرا کیا بنے گا؟ ہاں، بوڑھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی. سچ کا سچ ہے اور مذاق کا مذاق ہے. اسی طرح آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، کسی نے آپ سے کہا رسول اللہ مجھے بیت المال میں سے اونٹنی چاہیے یا اونٹ چاہیے؟ فرمایا کہ میں وہ نہیں دوں گا تو میں اونٹ کا بچہ دوں گا. اونٹ نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا. انہوں نے کہا مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے بڑا اونٹ چاہیے. فرمایا کہ نہیں، تمہیں تو بچہ ہی ملے گا، اونٹ کا بچہ دوں گا. پریشان ہو گئے.
فرمایا بھائی ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. مذاق اپنی جگہ ہے، اس کی رعایت موجود ہے، اس کی اجازت ہے، آپ مذاق کریں، اچھا مذاق کریں. لیکن ہمارے معاشرے میں جب کسی کے جیسے کہ آج کی صلاحیت پیچھے پڑ جانا اور پھر اس کو کہیں کا نہ چھوڑنا، وہ جہاں سے گزرے تو لوگ اس میں آوازیں کسیں، اس کے نام بگاڑ کے لیں، عجیب و غریب قسم کے اس کے ساتھ صورتحال ہو، اس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا اپنی اس مختصر سی زندگی میں. ہمارا ایک دوست ہے، وہ بالکل ہی سادہ آدمی تھا. اس کے والد نے اسے جوانی تک اس کی یعنی تعلیم FA/BA کے زمانے تک بھی اس کو گھر سے اکیلے نہیں جانے دیا، اسے پہرا رکھا، کہیں اس کی معاشرت غلط نہ ہو جائے، اس کی صحبت خراب نہ ہو جائے. بڑی عجیب اس پہ کیفیت ہے. ہم اس کا بڑا مذاق کرتے تھے، اور اس مذاق کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مزید تیز ہو گیا. وہ اس کی ساری سادگی، سارا بھولا پن، وہ سب ختم ہو گیا اس کا. تو اس کے یعنی اس ایکشن کے 2 ریئیکشن ہوتے ہیں. یا تو بچہ مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ آدمی مقابلے میں آتا ہے اور اس کی ول پاور جو ہے وہ اس کو مزید مضبوط کرنا شروع کرتی ہے کہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں تمہیں ٹارگٹ کر لیتے ہیں، لہٰذا تم بھی قابو ہو جاؤ، تگڑے ہو اور ان کا مقابلہ شروع کر دو. تو وہ پھر اپنے دماغ کو لڑانا شروع کرتا ہے اور اس مقابلے میں اس کا ذہن تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے، مرعوب نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. اور بعض بچوں کی نفسیات یا بعض لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ وہ دب جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسی کیفیت میں ان کی صلاحیتوں پر فرق پڑتا ہے. وہ کہیں پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے. وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ لوگوں میں اپنے آپ کو اوپرا محسوس کرتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کر لوگوں میں گھلنے ملنے کی ان میں صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتے. نقصان بھی ہے لیکن فائدہ کم ہے. اس کا فائدہ کسی کی اپنی ول پاور کے اوپر ہے کہ وہ اس سے یعنی مد مقابل کھڑا ہو جائے اور اس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے اس کے مقابلے میں آ جائے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ تر امکان اس سے نقصان کے ہوتے ہیں. فرمایا کہ کسی کا استہزاء مت کرو، مذاق مت اڑاؤ اس کا. اور اس میں جو نقطہ بیان کیا کہ حضور نے اس سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کیوں منع فرمایا کہ جو کوئی کسی کا استہزاء ٹھٹھا کرے گا، مذاق اڑائے گا، در حقیقت وہ اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے اور اس میں تکبر، غرور اور یہ کیفیت موجود ہے، فخر کی کیفیت ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس صلاحیت زیادہ ہے، میرے پاس بولنے کی قوت ہے، میں شاطر ہوں، تیز زبان ہوں، تو میں لہٰذا اس کو میں ڈھالوں گا، یہ میرے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا، اس کی کیا اوقات ہے مجھ سے بول سکے. اس قسم کی جب اس میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر دوسروں کو اپنے سے کمتر اور ہیچ سمجھ کر ان کے ساتھ اس قسم کی حرکات کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً اس اندرونی بیماری کا علاج فرمایا ایک جملے کے ساتھ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ان کا مذاق مت اڑاؤ، شاید کہ وہ تم سے بہتر ہو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ بہتر ہو ان سے. اور ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے یہ مذاق کریں، ٹھٹھا کریں، شاید وہ بہتر ہوں ان دوسری عورتوں سے. یہ بہتری کس اعتبار سے ہے؟ کیا اللہ جل شانہ کو مال و دولت، شان و شوکت، عزت و ثروت، اس اعتبار سے ان کی بہتری چاہیے؟ نہیں. اللہ جل شانہ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے افضل ہو. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور احترام اور مقام اور مرتبہ اور اللہ کی قربت یہ کس کو عطا ہوگی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اعمال صالحہ کے اعتبار سے، نیکی اور تقوی کے اعتبار سے، نماز پنجگانہ کی بر وقت پابندی اور باجماعت پڑھنے کے اعتبار سے، کوئی بھی ہو مجھ سمیت جس سے کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی برکات، اس کی ثمرات، اس کے فیوز اس کو حاصل ہوں گے. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بھرپور جوانی میں اللہ کی توفیق سے ایسے مجاہدے کیے کہ اس کی برکات اور اس کے ثمرات مجھے بعد میں محسوس ہوئے.
فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ مجھے نماز میں بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی، کچھ دیر ہو جایا کرتی تھی، نوعمری تھی، زمانہ طالب علمی تھا، تو میں نے طے کر لیا کہ میں نے ستاروں کو شکست دینی ہے۔ تو ایک ستارہ جو تہجد کے وقت طلوع ہوتا تھا اور اس وقت یعنی وہ نکلتا تھا تہجد سے کچھ پہلے، تو میں نے اس کے ساتھ مقابلہ لگا لیا اور فرمایا کہ پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس ستارے نے مجھے شکست دی ہو، میں نے ہمیشہ اس کو شکست دی اور اس سے پہلے بیدار ہوا۔ ابھی وہ ستارہ طلوع نہیں ہوتا تھا کہ میں اٹھ جایا کرتا تھا، اور یہ یعنی نوعمری کی عبادت ہے، اور اس میں ریاضت ہے، مجاہدے ہیں، کئی برس تک مسلسل روزے رکھ کے، اور ان کا جملہ ہے کہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا کہ میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا، یہ میری کیفیت ہو گئی۔ تو جب نوعمری میں اور جوانی میں اور یعنی کم عمری کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس قدر متوجہ ہو جائے، اس کی طرف سے اللہ کا کرم اتنا زیادہ ہو جائے اور اس کی مہربانی اس قدر ہو جائے کہ آدمی کو اس یعنی جس عمر میں شیطانی حملے ہر طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں یہ توفیق محض اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ تو فرمایا کہ اصل بیماریاں جو ہیں وہ دل کی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی تو علاج موجود ہے، روحانیت کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے سارا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسری بات، کسی کی عیب جوئی مت کرو، کسی پر عیب نہ لگاؤ، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے مت بلاؤ۔ عیب جوئی کرنا بری بات ہے، یہ گویا کہ ایک اعتبار سے غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کسی کو آپ کسی کے عیب بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بیان فرمایا گیا، بلکہ حکم ہے دین کا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے پاس حاضر ہو جائے اور اس کے بعد اس کا جسم، اس کا وجود، اس کے معاملات زندہ لوگوں کے سپرد ہو جایا کرتے ہیں، تو اس کا غسل دینا ہے، اس کو نہلانا دھلانا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور اس کے جو آخری مراحل ہیں زندگی کے اس عمل میں، اس دوران بھی اگر کسی شخص کو اس میں کوئی عیب، کوئی کیفیت اس کے وجود میں نظر آ جائے، اس کے جنازے کے دوران کو ایسا اس کو کیفیت محسوس ہو، اس کی تدفین کے وقت کچھ محسوس ہو، اس کی قبر کھودتے وقت کچھ محسوس ہو، اس کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے کچھ محسوس ہو، ان کیفیات کا لوگوں میں تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی عیب جو کسی مردے کی بھی نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ کسی زندگی کی جائے۔ باقاعدہ حکم ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کو بھی اچھے انداز سے، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے۔ ان کی برائی کو مت ذکر کرو کہ اب ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، جو ان کا زندگی میں نیک عمل کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا، اب ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے کوئی مہلت مزید نہیں ہے۔ جو کچھ کر گئے اب اس کی جزا و سزا کا آگے مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب تم بحیثیت مسلمان کے، ان کے مسلمان بھائی ہونے کے ناطے، رشتہ داری بے شک نہ ہو، مسلمان کی حیثیت سے انما المؤمنون اخوہ، بھی اور میں نے عرض کیا بھائی ہیں، اس کی خیر خواہی یہی ہے کہ اس کی بجائے عیب جوئی کرنے کے، اس کی غیبت کرنے کے، مرنے کے بعد اس کو برے لفظوں میں یاد کرنے کے بجائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لی جائے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر لی جائے، کوئی 2 آیات 3 آیات پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر دیا جائے کہ کل کو کوئی، آج ہم کسی کے لیے کریں گے کل کوئی ہمارے لیے کرے گا، آج ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوں گے کل کوئی ہمارا جنازہ پڑھے گا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں یہاں پڑھتا تھا اس وقت، ایک مرتبہ سوء اتفاق ایسا ہوا کہ دوپہر میں ظہر کی نماز میں ایک جنازہ یہاں آ گیا، تو اساتذہ بعض جو ہیں وہ اپنی نمازیں پڑھانے گئے ہوئے تھے، اور کچھ اساتذہ یہاں موجود تھے، یہاں نگرانی کی ڈیوٹی تھی ہمارے ساتھ، ہمارے اساتذہ تھے، کچھ اس زمانے میں درجہ قرآن کے اساتذہ تھے، تو جنازہ موجود تھا، وہ بغیر اطلاع کے آ گئے، انہوں نے نہ وقت لیا نہ پوچھا، جنازہ لے کے آ گئے کہ یہاں پڑھانا، بڑوں سے ایک عقیدت ہے، مدرسے والوں سے، ہمارے بزرگوں سے ایک محبت عقیدت کی یہاں پڑھنا، نہ جنازہ کوئی بھی پڑھا دے۔ اب یہاں اساتذہ سے درخواست کی کہ ایک دوسرے کے جنازہ پڑھانا، کہ ہم نے کبھی پڑھایا نہیں، ہم کبھی آگے گئے نہیں، تو بڑی عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ آخر ایک استاد صاحب سے درخواست کر کے ان کو قائل کر کے آگے کیا گیا، تو جو لوگ ورثاء میت کو لے کر آئے تھے وہ بھی بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیسا ماحول ہے۔ ایسا ہوا اتفاقاً ایک مرتبہ، تو حضرت شاہ جی تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ ماحول پیدا ہوا،
تو شاہ جی نے اساتذہ کی میٹنگ بلائی اور وہاں خوب یعنی ان کو اس پہ سمجھایا اور زجر و توبیخ کی فرمایا کہ آج تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو کل کوئی تمہارا بھی جنازہ پڑھ لے گا۔ وہ جملہ ایسا دماغ میں اس دن سے بیٹھا ہے کہ پھر کبھی کسی موقع پہ برا بھی لگا یا اچھا بھی لگا تو اس کو سعادت سمجھا۔ شرکت ہو گئی یا کسی نے حکم کر دیا تو اس کے حکم کی تعمیل میں چلے گئے، لیکن یہ کہ کوشش کی کہ اگر پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچا جائے۔ تو بہرحال یہ حقوق العباد میں سے ہے، جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے میں شرکت کرنا، تدفین تک جانا، قبر میں اتارنا، ہر مرحلے میں جتنا زیادہ آدمی شریک ہوگا اس کے درجات کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہے، اس پر ثواب بھی اتنا زیادہ ہی انسان کو دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب جوئی مت کرو۔ یہ غیبت کرے گا انسان تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیبت کرنا جو ہے وہ گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی زندہ شخص کو کاٹیں اور اس کو تکلیف ہو، وہ پریشان ہو، اس کی دل آزاری ہو، اسی طرح اگر آپ اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کو بات کریں گویا آپ نے اس کو تکلیف دی ہے۔ یہی بات اگر آپ اس کے سامنے کریں جا کر تو کیا اس کو دل آزاری نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ اگر وہ عیب اس میں موجود ہو تو بھی، فرمایا تب ہی تو غیبت ہے کہ وہ عیب اس میں موجود ہے، اگر اس میں وہ چیز موجود نہ ہو تو پھر تو اس پر تہمت ہے، پھر تجھے اس پر تم تہمت لگا رہے ہو، تو عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا منع فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات فرمائی وہ یہ کہ جس طرح تم کسی مردہ چیز کا یا کسی مردے کو بھی تکلیف پہنچانا ناپسند سمجھتے ہو، یہ اتنا ہی برا ہے گویا کہ کسی مردار کا گوشت کھایا۔ تو ایک اور واقعہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم غیبت کر کے آئے ہو؟ بلکہ نہیں، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں کسی مردار کا گوشت نہیں کھایا میں نے۔ میں نہیں، تم نے کھایا ہے۔ رسول اللہ میں نے تو ایسی کوئی عمل نہیں کیا ایسا، حرام ہے۔ آپ نے کہا خلال کرو، خلال کیا کہ دانتوں میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، کچے گوشت کے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس میں نے نہیں کھایا، مگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا گویا کہ کسی مردہ کا گوشت کھانا۔ لہٰذا یہ بہت بری بات ہے، اس سے مجھے بھی بچنا چاہیے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ معاشرت کی برائیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں کہ اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اس سے دو لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس آیا کہ فلاں نے مجھے یوں کہا تمہارے بارے میں، فلاں جگہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص ایسا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کے سامنے رہ جاؤ، اس کو بھی ہاں یہ بات اس نے کہی، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ اگر اس نے کہا ہوگا تو وہ باز آ جائے گا، اگر نہیں کہا ہوگا تو یہ آئندہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ اس کو اندازہ ہو جائے گا میں نے اس سے بات کی ہے، اب آئندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو۔ ہم کسی کو منہ در منہ کرتے نہیں، اس کے بعد ہم بدگمانی میں مبتلا تھا کہ یار ہوتا نمازی آدمی ہے، شریف آدمی ہے، وہی اس کے منہ پہ لکھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ تسلی کریں تم نے ایسی بات کی، مجھے فلاں نے کہا ہے، اس کو پکڑ کے لے جائیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آگے فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کے برے نام مت ڈالو۔ بالخصوص یہ آیت مبارکہ اس زمانے میں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو یہودیت سے اسلام میں آئے تھے، اسلام قبول کر لیا، یہودی تھے، تو آپس میں بعض اوقات ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے جو ساتھی تھے صحابہ، وہ یا یہودی بھی کہہ دیا کرتے تھے، تو اس سے ان کی دل آزاری ہوتی تھی کہ ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، اگرچہ وہ ان کا یعنی نام نہیں ہے لیکن نام بگڑ گیا نا، کسی کو غلط نام سے پکارا تو منع فرمایا کہ نہیں، کسی کا نام نہیں بگاڑنے، کسی کو غلط نام سے پکارنا اچھی بات نہیں ہے تو منع فرمایا۔ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت اچھے نام ہوتے ہیں، ہم بچوں کے نام رکھتے وقت کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کئی کتابیں کھنگالتے ہیں، کئی لوگوں سے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کا رکھا ہوا نام ہم نے رکھنا، آپ تجویز فرمائیں گے اس میں برکت ہو جائے گی۔ بزرگ نام تجویز کرتے ہیں
نام رکھ لیا جاتا ہے، ہفتہ نہیں گزرتا کہ وہ اس کا اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، جو بلایا جا رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نام حسن ہے، حضرت حسن کی نسبت سے رکھا گیا، بلاتے حسو ہیں، نام تبدیل ہو گیا ہے نا۔ عبداللہ نام رکھا، بلاتے اس کو دلی ہیں، اس قسم کا نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ صحابہ کی نسبت ہے، اور عبداللہ اور عبد الرحمن تو ایسے نام ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نام سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کے پسندیدہ یعنی ناموں میں سے یعنی یہ دو نام ہیں۔ تو صحابہ کرام کے نام رکھنے چاہیے۔ حضرت امام اہل سنت جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس عمل کو ایک تحریک کا رنگ دیا، صحابہ کے نام رکھنے کو باقاعدہ ایک تحریک کا رنگ دیا، اور عنوان قائم ہے کہ تحریک تجدید اسماء الصحابہ و صحابیہ۔ اور ذخیرہ حدیث میں سے، ذخیرہ سیرت میں سے، صحابہ کرام کی سیرت میں سے انہوں نے منفرد ناموں کو چنا، اور ماہنامہ الاحرار جو اس وقت مجلس اعلیٰ علیہ السلام کا ترجمان تھا، اس میں باقاعدہ ہر ماہ نہیں ہر 15 دن کے بعد جب اس کی اشاعت ہوتی اس میں ناموں کا ایک صفحہ شائع ہوا کرتا تھا، صحابہ و صحابیات کے ناموں کا ایک صفحہ شائع ہوتا تھا۔ انہوں نے ان مظلوم صحابہ کے ناموں کو رکھوانے کی تحریک قائم کی کہ جن کو لوگوں نے سبائی فتنے اور سبائی سازشوں میں مبتلا ہو کر ان کے زیر اثر آ کر ان صحابہ کے ناموں کو معیوب سمجھنا شروع کر دیا کہ ان کا رکھنا تو عیب ہے، یہ نام تو ہمارے لیے کلنک کا ٹیکا ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے، معاشرے میں ہمارا بچہ یہ نام لے کر کیسے وہاں پہ سروائیو کرے گا؟ کوئی سے کہے گا تو معاویہ ہے، تیرا نام مغیرہ ہے، عمر ابن عاص تیرا نام عمر ہے۔ آپ دیکھیں دشمن کی چال دیکھیں نا، وہیں یاد آ گیا، بات سے بات نکلی۔ ہم اپنے بچپن میں کہانیاں پڑھتے رہے، اب تک ملتی ہیں، عمر و عیار کی کہانی، عمر و عیار کی کہانیاں، یہ در حقیقت سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کو بگاڑ کر عمر و عیار بنایا گیا کہ وہ عمر کے جو کہ عیار اور مکار تھا، جس نے دشمن اور سبائی اور روافظ کے عقیدے کے مطابق کوئی نہ کوئی سازش کی، ان کے عقیدے کے مطابق، جس سے ان کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے ایسی کہانیاں تیار کرنی شروع کی، ان سبائی رائٹرز نے ان کو کہانی کی شکل دی، ان کو ناول کی شکل دی، لوگوں کی دلچسپی اس کے اندر پیدا کی، اور نام ایسا کیا کسی کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں۔ صحابی کا نام بگاڑ کر اس کا مذاق بنایا، اور اس کو شاطر اور چالاک اور عیار اور مکار اور دھوکہ باز اور فریبی یہ اس کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے پس پشت وہ کون کون سے مقاصد اپنے حاصل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں۔ تو فرمایا کہ نام مت بگاڑو کسی کے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد ان کو کفار والے نام پکارنا، ان کو ان ناموں سے تشبیہ دینا، کسی کو فاسق کہنا، کسی کو گناہگار کہنا، کسی کو بے نمازی کہہ کے بلانا، کسی کو حرام خور کہہ کے بلانا، سود خور کہہ کے بلانا، اس قسم کے ناموں سے پکارنا کسی مسلمان آدمی کو، کسی ایمان والے کو ان ناموں سے بلانا قطعاً جائز نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی شخص اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اس قسم کے برے اعمال کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کام مت کرے۔ آپ دیکھیں بہت سے گناہ ہیں، اللہ جل شانہ معاف فرمائے، لیکن فرمایا کہ جو غیبت ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے اور حقوق اللہ سے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بحیثیت گناہ کے اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ نے ایک دروازہ پھر رکھا، ایک سیڑھی باقی ہے کہ جب تک تم اس شخص سے معافی نہیں مانگو گے جس کی غیبت کی، جس کی عیب جوئی کی، جس کی تم نے چغلی کی جا کر، اس کے بارے میں جھوٹ بولا تم نے، جب تک اس کو جا کر نہیں کہو کہ بھائی میں نے تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا، مجھے اللہ واسطے معاف کر دو۔ نفس کی علاج ہے نا اس کے اندر، جو غرور اور تکبر اور یعنی نخوت انسان کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے، جو فخر ہے، جو کبر ہے، اس کی بالکل جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ تم خود جاؤ اور کہو کہ مجھ سے فلاں مجلس میں تمہارے خلاف یہ بات ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ اگر تمہارے سامنے کرو تمہاری دل آزاری ہوتی، اس کے بعد غیبت سے تمہیں چھٹکارا ملے گا اس گناہ سے، جب تک کہ اس شخص سے براہ راست جا کر کوئی معافی نہیں مانگتا۔ پتہ نہیں ہم دن میں کتنی مرتبہ کس کس کی عیب جوئی کر جاتے ہیں، کس کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے اور اس کے اوپر بچنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا
تو وہی ہیں جو بے انصاف ہیں، ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ خود کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کہ بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، بدگمانیاں کرنے سے، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے۔ میں نے شروع میں ساری گفتگو اس میں تقریباً ہو گئی، وہاں کہ ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض تہمت جو ہے وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو، کہ جو غیبت سے، عیب جوئی سے، چغلی کرنے سے، آپس میں جھگڑے فساد بدگمانیاں جو کچھ پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں، ان عیب جوئیوں کے نتیجے میں، ان چغلیوں کے نتیجے میں، ان بدگمانیوں کے نتیجے میں، ایک دوسرے کی یعنی کان بھرنے کے نتیجے میں لوگوں کے رشتے ناطے ختم ہو گئے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، آگے رشتے کرنے کے یعنی صورت ہی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے طے کر لیا کہ آپس میں جوڑ نہیں ملانا، کہیں اور جائیں گے، کہیں اور دیکھیں گے، ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ ایسی کیفیت پیدا ہوئی اور ہو رہی ہے۔ شادیاں ہوئیں، چند دنوں کے بعد طلاقیں، طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی؟ وجہ ہے کہ آپس کی بدگمانیاں ہیں۔ ہم صاحب معاملہ سے نہیں پوچھتے، دوسروں کی سنی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور اس پہ پکے ہو کے بیٹھتے ہیں کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ اس کے سسر نے اس کے بارے میں یہ کہا، اس کی ساس نے اس کے بارے میں یوں کہا۔ خود جا کے پوچھے، اس سے بات کرے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کہنے والے کو پکڑ کے لے جاؤ جو درمیان میں شیطان بنا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے لے جاؤ، معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سامنے ایک گھر کا معاملہ موجود ہے۔ ایک بچہ تھا، ان کی بیٹی کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، جھگڑا ہوا، فساد ہوا، اس کے بچی کے ماں باپ خود جا کے اس کو لے کے آ گئے، اچھا خاصا لڑائی ہوئی گھر کے اندر۔ کئی مہینے گزر گئے اس کیفیت میں کہ بچی کی سگی خالہ تھی جہاں اس کا رشتہ تھا، تو وہ آپس میں بہنوں کے معاملات چلتے اور دور سے بات گھوم کے وہاں تک پہنچتی، وہاں سے باتیں گھوم کے دور سے گھوم کے یہاں تک پہنچتی، وہ آتی آتی کچھ کا کچھ بن جاتا۔ اور کئی مہینے یہ معاملہ رہا اور معاملہ سلجھنے پہ نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ نوبت طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ ان کے والد سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کچھ خاندان کے بڑوں کو، کچھ ان کے ملنے ملانے والوں کو، جن کو جس طرح لوگ باپ کے بہت قریبی دوستوں کو چچا تایا کہہ کے پکارتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو بھی اپنے حق میں ویسا ہی مقام دیتے ہیں جیسا کہ باپ کا مقام ہے، تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو درمیان میں ثالث بنایا کہ جو دونوں خاندانوں کے درمیان معتبر آدمی تھا۔ ان سے کہا بھی بات اتنی سی ہے، قصور ہے ان کا، اب اتنا آپ کر دیں کہ بچے کو ایک مرتبہ ہمارے گھر لے آئیں، بس آگے معاملہ ہم خود کر لیں گے۔ انہوں نے ہمت کی، کوشش کی، بچے اور اس کے والد کو اتنا قائل کر لیا کہ اپنے خالہ کے گھر آ جاؤ۔ وہ وہاں آئے، انہوں نے پورا عزت احترام دیا۔ بچی کے والد نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، گزارش ہے تم میرے بیٹوں بجا ہو، میری بچی ہے، میں نہ اس کی بات سنتا ہوں نہ تمہاری بات سنتا ہوں، جھگڑا تمہارے درمیان ہے نا، ہمارے درمیان نہیں ہے، تم جاؤ اس کے ساتھ بیٹھ کے تنہائی میں جو معاملہ طے کرنا خود ہی طے کر لو۔ 10 سے 15 منٹ نہیں گزرے اور وہ دونوں روتے ہوئے باہر آئے۔ ان کے تمام اشکالات دور ہو چکے تھے، جو کچھ بچی نے سن رکھا تھا اس نے بتایا، جو بچے نے سن رکھا تھا اس نے بتایا، اور جن جن نے ان تک جو باتیں پہنچائیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل و دماغ سے نکل گئی کہ فلاں نے یہ بات مجھے کہی تھی، فلاں نے یہ بات مجھے کہی تھی۔ اس نے کہا میں نے تو یہ کہا تھا۔ آپس کی تمام جو دوریاں تھیں وہ ختم ہوئیں، فاصلے ختم ہوئے، اور جن لوگوں نے یہ فاصلے اور دراڑیں قائم کی تھی ان کا پتہ کٹ گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد سے ان کے 3 بچے ہیں، الحمدللہ اب تک ایسا معاملہ نہیں، بالکل خیر و عافیت سے گزر رہا ہے ان کا وقت۔ تو فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض تہمتیں جو گناہ ہیں بہت زیادہ گناہ ہے، اور ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ یہ علاج ہے اب اس معاشرتی بگاڑ کا، جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ ہر گزرتے شخص کی حرکت و سکون کو نوٹ کرتے ہیں، کون یہاں سے گزرا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے اس کی، کہاں سے کھا رہا ہے، کہاں سے پی رہا ہے۔ اپنا کھاؤ، اپنا پیو، اپنی زندگی پہ گزارا کرو۔ ہمیں کیا یعنی یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے، ہم حلال کما رہے ہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں، ہم میں اخلاص موجود ہے، کہاں ہے؟
ہمارے پاس کون سی گارنٹی ایسی کہ ہمارے اندر اخلاص موجود ہے؟ ریاکاری کا یعنی مجموعہ ہے ہم لوگ، ریاکاری کا مرکز بنے ہوئے ہیں، ہر عمل میں سے ریا پھوٹتا ہے، اخلاص نام کی چیز نہیں رہی ہمارے اندر، دین کے کام کے ساتھ وابستہ ہے، دینی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے، مدارس کے ساتھ وابستہ ہے، اداروں کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن ہمارے اندر اخلاص موجود نہیں ہوتا۔ دو بول اچھے بولے جائیں دماغ خراب ہو جاتا ہے، ذہن میں فطور آ جاتا ہے کہ آج کمال تقریر ہو گئی، سبق اچھا پڑھایا جائے تب دماغ خراب ہو جاتا فوراً، کہیں کسی کو انتظامی امور میں کسی کے اوپر گرفت کر لی تو فوراً ذہن میں آتا ہے جی کیا بات ہے جی، آج ہم نے اپنی جو ہے نا انتظامی جو صلاحیت ہے ان کا بڑا اچھا مظاہرہ کیا۔ ان دو تین جملوں کے آنے سے وہ سارا ثواب، وہ ساری برکت، وہ ساری نعمت، وہ سارا ملنے والا اس میں انعامات و ثمرات سب سے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم لوگ دوبارہ زیرو پہ آ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، اس پر اللہ سے مجھے بھی مدد مانگنی چاہیے، ہر مسلمان کو مدد مانگنی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ مستقل کرتے رہیں۔ اپنا محاسبہ ہوگا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ولا تجسسوا، دوسرا کی ٹو میں نہ رہو۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں رہا کرتے تھے، اللہ والے تھے، لوگ آتے تھے ان کے پاس آ کے کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز کچھ رکھ دیا کرتے تھے، انہیں جو ضرورت ہوتی وہ کھا پی لیا کرتے، باقی کوئی اور آتا اس کو اٹھا کے دے دیتے، اور ان کا تکیہ کلام تھا اپنی نیت، اپنی نیت، ہر بات کے جواب میں یہی کہتے اپنی نیت۔ وہ ایک مائی تھی کہیں محلے کی، پڑوسن تھی ان کی، تو اس کا بچہ جو ہے وہ کبھی کام پہ جاتا تھا، کچھ 2-4 روپے کما کے لے آیا کرتا تھا۔ اسے ایک دن وہ رستہ نظر آیا، وہ بابا جی کے پاس چلا گیا مسجد میں، اور وہاں جا کر اس نے ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، ان کے پاس اللہ اللہ سیکھنی شروع کر دی، ان کی خدمت میں لگ گیا، کچھ وہاں سے کھانا پینا بھی اچھا مل جاتا تھا، وہ بھی اس کا بھی گزارا اچھا ہو جاتا تھا، لیکن وہ صبح سے شام تک وہیں رہتا۔ اس کی ماں نے اس کی کھوج لگائی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کام سے نہیں آتا واپس، آج کل کچھ لا نہیں رہا، جاتا کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ فلاں بزرگ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اور وہاں جب اس کی ماں گئی تو اس نے جا کے بڑا ان کو برا بھلا کہا کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس کو مسجد بنا دیا، ایک کو یعنی مسیتر بنا دیتے ہوئے، ملا بنا دیتے ہوئے، یہ کیا کرے سی ان کے؟ تو انہوں نے جواب میں ایک ہی بات کی، اپنی نیت، میں نے تو نہیں بلایا، اس کو خود ہی آیا۔ تو اس مائی نے کہا کہ جب تک یہ بابا مرتا نہیں ہے تب تک میرے بچے کی جان نہیں چھوٹتی اس سے۔ اس نے کہا جی کہ حلوہ تیار کیا بڑا شاندار کر کے، اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ جو اور لوگ آپ کے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کے مریدین حلقے کے لوگ ہیں ان کے لیے، جو حضرت کے لیے تھا اس کے اندر زہر ملایا ہوا تھا، جو باقی تھا اس کے لیے کچھ اور تھا۔ اس مائی کا جب وہ رکھنے آئی تو ان حضرت نے فرمایا کہ اپنی نیت، کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے، وہ رکھ کے چلی گئی۔ انہوں نے کون سا کھانا پینا تھا؟ اسی مائی کا بیٹا آیا، وہ آ کے بیٹھا رہا، خدمت کی، کھانے کا وقت آیا تو اس نے الماری میں رکھے ہوئے یا کسی خانے میں رکھا ہوا حلوہ اٹھایا، وہی ٹوکری، وہ جو کٹوری تھی اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے کھانا شروع کیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ زہر والا حلوہ وہی کھا گیا، اور اس کے بعد حلوہ تھا کہ کوئی کھانے پینے کی اور چیز تھی جو بھی تھی، اس نے کھایا اور وہیں ختم ہو گیا۔ وہ مائی جب شام کو آئی کہ دیکھوں کہ حضرت صاحب کا تختہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو دیکھا تو اس کے اپنے بیٹے کا کام ہو چکا۔ اس نے آ کے سر پیٹنا شروع کیا اور دھاڑیں ماری اور یہ کیا۔ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھائی اپنی نیت، تم جس نیت سے آئے تھے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوا، تو نیت ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ظاہری مشکل ہے، بہت مشکل عمل ہے یہ، بڑی پریشانی والا معاملہ، اپنے نفس پر قابو کرنا، بہت سے مواقع پہ غصہ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بہت سے مواقع پہ لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی عجیب و غریب احوال سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سارا صبر کا پیالہ پینا پڑے گا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام بھی عطا فرماتے ہیں۔ کل ایک جگہ پہ تھا تو وہاں ایک صاحب مجھ سے پہلے کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں وہ اس مقام تک پہنچ گئے، ان کو یہ مرتبہ مل گیا اور ان کی بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے نیچے گاڑیاں ہیں، ان کے لوگ ان کے آگے احترام سے بیٹھتے ہیں، جتنے ہمارے بزرگ گزر کے اور جو موجود ہیں ہمارے جہاں جہاں ہمارے اکابر موجود ہیں، ان کی زندگیاں دیکھ کر تو یہ نہ تصور کریں کہ ان کو یعنی پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ سارا کچھ مل گیا، انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل طے کیے ہیں،
اور کئی چکیاں پیسی ہیں، تب جا کے یہ ان کو مقام ملا ہے۔ جیسے میں نے امیر شریعت کے بارے میں بھی سنا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے یعنی ستارے کو مات دی، اس کے بعد میں نے مقابلہ لگا لیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے بعد پیدا ہونے والے اپنے اندر انوار و برکات، اس کے ثمرات و تجلیات جو اس کے بعد ان عبادات اور ریاضت سے مجھے حاصل ہوئی، میں نے ان کو محسوس کیا۔ اور یعنی جوانی میں یہ کیفیت ہے، جب وہ بیعت کرنے کے لیے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو تب وہ بیان کیا کرتے تھے، یہاں کئی بار ہمارے بزرگوں نے واقعہ بیان کیا، لکھا بھی لوگوں نے۔ تو حضرت نے ذکر کی تعلیم فرمائی کہ ذکر کیا کرو، فرماتے تھے کہ رات کو بیان کر کے آتا تھا اور دیر تک جاگنا، اور کچھ دیر کے جب آرام کے لیے لیٹتا تو ذکر کے بعد یہ کیفیت ہو گئی کہ تکیے میں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھیں، چارپائی میں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، کمرے میں سے بھی آوازیں ہیں، نہ رات کو سو سکتا ہوں نہ دن میں آرام ملتا، بڑی عجیب و غریب پریشانی کی کیفیت تھی۔ میں نے حضرت سے فرمایا جی کہ میرا کوئی حل کریں، یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، سفر کرتا ہوں اس کی تھکاوٹ ہے، راتوں کو جاگتا ہوں، کئی کئی گھنٹے بولتا ہوں، اس سے اعصاب پہ اثر ہوتا ہے، اور جب آ کے آرام کرنے کے لیے کچھ وقت ملتا ہے تو آگے یہ سلوک ہے میرے ساتھ، یہ کیا ماجرا ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ کا بیان ہی آپ کا ذکر ہے، آپ اسی میں ہی ذکر کی نیت کر لیا کریں، آپ الگ سے ذکر نہ کیا کریں۔ تو اتنا جملہ فرمانے سے وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی۔ تو یہ لوگ جو اتنے مقام پر فائز ہوئے تھے یہ ایسے ہی ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر جی نور اللہ مرکزہ، کئی مرتبہ یہ واقعہ انہیں سنایا، فرمانے لگے کہ میں نے حضرت سے ایک مرتبہ اجازت دی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو کیفیت ایسی ہوئی کہ کوئی تحریک چلی اور وارنٹ جاری ہو گئے، حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بھی وارنٹ جاری ہو گئے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، میں حضرت کے پاس لاہور تھا یا سرگودے تھا۔ تو عطاء المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں روپوش ہو گئے، گھر اکیلا تھا، بہن تھی اور والدہ تھی، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے حضرت سے کہا جی کہ مجھے 2-3 دن کی چھٹی دے دیں تو میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت نے ہمارا بھائی، ہم نے بھی ایک مرتبہ اپنے حضرت سے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے پیر و مرشد تھے، ہم نے بھی ایک مرتبہ اپنے حضرت سے درخواست کی تھی، گھر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی عبد القادر، ہم نے تو سوچا تھا کہ اکٹھے مرمرہ جائیں گے، تمہیں ابھی سے گھر جانے کی پڑی ہے۔ تو ہم نے تو اپنا باندھا ہوا بستر تب سے کھولا، پھر دوبارہ گھر نہیں جانے کا سوچا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ حضرت رائے پوری کے حالات میں لکھا ہے، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح حضرت شاہ عبد القادر کے اندر، کہ حضرت جب ایک طویل عرصے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے انتقال کے بعد جب گھر تشریف لے کر گئے تو ان کی بہن جو سب سے بڑی تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور ان کو پتہ چلا کہ ان کا بھائی آیا تو وہ قریب آئی اور انہوں نے آ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پریشان ہو گئے کہ کون سی نامحرم عورت ہے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے۔ یعنی ایک بچپن کی عمر میں دیکھا تھا، دوبارہ اتنے عرصے بعد واپس گھر تشریف لائے کہ اپنی سگی بہن کو پہچان نہ سکے، یہ کیفیت ہو۔ تو مرشد اور شیخ اور پیر کے حکم کے احترام میں اتنی اتباع و فرما برداری کی، اور اس کے فیوز و برکات اتنے حاصل ہوئے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے تحریکات کے اوپر ان کی توجہ اور نظر تھی۔ اتنی محبت اور یعنی اتنی توجہ ان سارے حضرات کے اوپر تھی کہ وہ وہاں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر ان تمام تر حضرات کی سرپرستی، ان کی رہنمائی، ان کو دعائیں دیتے تھے، اور روحانی طاقت اور قوت سے ان کے پشت پہ کھڑے تھے، اور وہ لوگ اس کیفیت کو محسوس کرتے تھے۔ تو یہ جو ٹون لگانا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف یہی جستجو میں رہنا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک ہے کہ ایک ادارے کا منتظم ہے، ایک ادارے کا ذمہ دار ہے، اس کی تو یہ شرعی اور یعنی دینی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ جتنے حصے پر بھی نگران اور ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہے کہ تم نے اس کے بارے میں کیا کیا، تم نے اپنا حق منصبی جو اس کو ادا کیا، فرض منصبی کو، یا نہیں کیا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کے ذمہ ہے کہ وہ ہر شخص پہ نگاہ رکھے
اور گھر کے بڑے پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، ان پر نگاہ رکھے، ان کے اخلاقیات پہ نگاہ رکھے، ان کی تعلیم و تربیت پہ نگاہ رکھے، ان کی تمام تر معاشرتی زندگی اس سب پہ اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، ان کو سکھائے، سمجھائے، تنبیہ کرے، تبھی تو ان کی تربیت ہوگی۔ اگر وہ بھی کہہ دی کہ جستجو میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، بھائی جستجو میں رہنا جس کے بارے میں ٹھیک نہیں اسی کے بارے میں ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے دین نے منع کیا ہے، لہٰذا اپنی اولاد کے اوپر سے بھی ہاتھ اٹھا لو اور سب سے نہیں بے پرواہ ہو جاؤ۔ ایسی بھی بے پرواہی کا حکم دین نے نہیں دیا۔ اور فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی، یعنی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، بھلا خوش لگتا ہے تم کو، تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، سو فکرہتموہ، سو گھن آتا ہے تم کو اس سے، تمہیں برا لگتا ہے، یہ تم پسند نہیں کرتے اس بات کو، تو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا کون سا اچھی بات ہے؟ یہ بھی تو ایسا ہی ہے، جس طرح تم اس کو پسند نہیں کرتے ویسا یہ کرنا بھی پسند نہیں ہونا چاہیے، اتنے ہی اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تقوی ہی تمام تر دینی اعمال اور دنیاوی اعمال کی بنیاد ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، فکر آخرت نصیب ہو جائے تو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہنے کی توفیق ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مختصر اعلان ہے، 11 اور 12 ربیع الاول کو ہر سال جناب نگر ضلع چندیوٹ میں سالانہ احرار ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے 2 دن کی، اور اس کے آخر میں جو سب سے اہم حصہ اس کانفرنس کا ہے وہ جلوس دعوت اسلام ہے۔ یہاں سے اور ملک بھر کے مختلف علاقوں سے قافلے آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، بھرپور طریقے سے اپنی ایمانی قوت کا، اپنی دینی غیرت و حمیت کا اور اپنی افرادی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہم وہاں دارالکفر والارتداد ربہ میں قادیانیوں کے مد مقابل وہاں پہنچ کے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر اور اپنے دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ان کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، باطل عقیدے پر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی بنیاد پر وہ کافر ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گے مرنے کے بعد۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، قرآن کا حکم کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، یہ تمہاری تبلیغی اور دعوتی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لہٰذا ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑوں کے جاری کیے ہوئے ایک عمل خیر کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اجتماع کو، اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے، اندرونی بیرونی سازشوں اور پریشانیوں سے، آفت و مصیبتوں سے اور اس قسم کی تمام پریشانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے، دشمن کی دشمنی سے، اشرار کے شر سے، مفتنین کے فتنے سے، مفسدین کے فساد سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، اس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اس کے اچھے ثمرات ہمیں عطا فرمائے اور اس کو قادیانیوں کی ہدایت اور ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 8 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا اور اتوار کے دن کا 12 ربیع الاول بن رہا ہے۔ جو حضرات 2 روز کے لیے جانا چاہیں تو جمعہ کے روز 7 اکتوبر کو بعد نماز عشاء ایک قافلہ روانہ ہوگا اور ایک قافلہ یہاں سے بعد نماز عشاء 8 اکتوبر بروز ہفتہ روانہ ہوگا۔ جو حضرات جس قافلے میں شریک ہونا چاہیں اس کے مطابق دفتر میں نام لکھوا دیں اور اس کے مطابق جو وہاں کرایہ متعین کیا گیا 15,000 کے قریب 1500 فیکس کرایہ ہے، تو وہ کرایہ وہاں پہ جمع کروا دیں اور اپنی سیٹ بک کروا لیں تاکہ جلد از جلد یہ تمام امور جو ہیں ان کو مکمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانی فرمائے۔